الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ کرام، آج ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ کے ہدایہ کے کتاب البیوع اس لیکچر میں ہمارا تیسرا لیکچر ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کی بیع طبعاً جائز ہے اور جن کی طبعاً بیع جائز نہیں ہے، کسی کے تابع ہو کر بیع جائز ہونے یا ناجائز ہونے کی جو وضاحت ہے، ایسے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحَهَا أَوْ قَدْ بَدَأَ جَازَ الْبَيْعُ۔ فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً، جس نے پھل بیچا، لم یبدو صلاحها، اور اس کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی، وہ پھل تیار نہیں ہے، پھل پکا ہوا نہیں ہے، او قد بدأ، یا پکا ہوا ہے، جاز البیع، تو اس کی بیع جائز ہے، لأنہ مال متقوم، کیونکہ وہ مال متقوم ہے، قابل انتفاع مال ہے، اما لکونہ منتفعا به فی الحال او فی الثانی، تو فرماتے ہیں اما لکونہ منتفعا، اس کا نفع بخش مال ہونا، فی الحال، یا تو فی الحال ہے کہ ابھی یہ جو پھل درخت کے اوپر لگے ہیں یا تو یہ ابھی قابل استعمال ہیں اور یہ قابل انتفاع ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، او فی الثانی، یا مستقبل میں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جی تو تو فرماتے ہیں کہ اچھا، اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک شرعی مسئلہ یہ ہے ان دونوں حضرات کا، یعنی شیخین کا موقف یہ ہے کہ جس شخص نے درخت پر لگے ہوئے پھل بیچے ہیں تو مشتری پر لازم ہے کہ فی الفور ان پھلوں کو اتار لے، کہ اگر وہ نہیں اتارتا تو اس صورت میں جو بائع ہے اس کا درخت کہہ لیں کہ اس کی جو ملکیت ہے اس وقت تک وہ باؤنڈ رہے گی۔ جانا کنے جانا ہے؟ نہیں جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھا، فرماتے ہیں اما لکونہ منتفعا بہ فی الحال او فی الثانی، یا تو فی الحال اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یا آگے جا کر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف ان دونوں حضرات کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بائع نے وہ چیز بیچی، وہ جو پھل درخت پر لگے ہوئے جیسے ہی وہ بیچے تو مشتری پر اب لازم ہے کہ جلد از جلد ان کو اتار لے، اگر نہیں اتارتا تو درخت ہیں مالک کے یعنی بائع کے اور پھل ہیں مشتری کے، اور دونوں کی وہاں پر کہہ لیں کہ ملکیت اٹکی ہوئی ہے۔ تو عقد کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ہی جو دوسرے کی مطلوبہ چیز اس کے حوالے کرے، یعنی جو مشتری ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پھل اتار کر جلد از جلد بائع کے حوالے کر دے ان درختوں کو۔ تو آگے فرماتے ہیں وکیل لا یجوز، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک ان پھلوں کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے تب تک ان کی بیع جائز نہیں ہے، قبل ان یبدو صلاحها، قبل اس کے کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو، والاول اصح، لیکن فرماتے ہیں اگرچہ دونوں قول ہیں، دوسرا قول بھی ہے کہ جب تک ان کے وہ پک نہ جائیں، قابل انتفاع نہ ہو جائیں، ان کو بیچنا جائز نہیں، اگرچہ یہ والا قول بھی ہے لیکن درست قول وہی ہے، اصح قول وہی ہے جو پہلے والا ہے۔ وعلی المشتری قطعها فی الحال، اور مشتری پر لازم ہے قطعها، ان پھلوں کو توڑ لینا، فی الحال یعنی جلدی، تفریغا لملک البائع، بائع کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے۔ بائع کی ملکیت کیا ہے؟ درخت،
تو اس کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے، وہذا اذا اشتراها مطلقا، اور جب یہ اس نے اس کو خریدا ہے مطلقاً، او بشرط القطع، یا جلد کاٹنے کی شرط کے ساتھ بھی اگر اس نے اس کو خریدا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس پر لازم یہ ہے کہ اس کو فی الحال مشتری کاٹے اور درخت جو ہے بائع کے حوالے کرے۔ اچھا، وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اگر اس نے یہ شرط لگائی اس کو چھوڑنے کی درخت پر، فسد البیع، تو اسے بیع فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں، بیع درست ہو رہی تھی اور اس کے اندر شرط ایسی پائی گئی کہ جس نے اس عقد کو فاسد کر دیا، وہ کیا ہے کہ درخت پر چھوڑے رکھنا۔ اور اب درخت پر چھوڑے رکھے گا تو اس میں چند مسائل پیدا ہوں گے۔ نمبر ایک تو یہ کہ نئے پھل اگیں گے جو ہوں گے بائع کے، کیونکہ مشتری پہلے پھل تو خرید چکا ہے جو لگے ہوئے تھے، جو نئے پھل ہوں گے وہ ہوں گے بائع کے۔ اب دونوں میں امتیاز نہیں ہو سکے گا، دونوں میں فرق نہیں ہو سکے گا، جو کہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے ہی مشتری لے لیتا ہے تو مشتری نے وہ چیز بھی لے لی جو جس کا اس کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پھل وہیں پہ لگے رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو وہ بڑھنا جو ہے یہ تو ہوا بائع کا، مطلب کہ بائع کے درختوں کی صلاحیت بڑی ہے۔ مشتری کے ساتھ جو سودا تھا وہ لگے ہوئے جو پھل ہیں ان کے مطابق ہو چکا تھا۔ تو فرماتے ہیں وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اگر درخت، نخیل یہ کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں، مطلقاً درخت کو بھی نخیل کہا جاتا ہے، اور تو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے شرط لگائی اس کو درخت پر چھوڑنے کی، فاسد البیع، تو اس صورت میں بیع جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ شَرْطٌ، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے، لا يقتضیہ العقد، کہ جس کا العقد، کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، یا جو عقد کی مقتضی نہیں ہے۔ عقد تقاضا کیا کرتا ہے کہ فی الفور جس کی جو چیز ہے اس کے حوالے کی جائے اور معاملہ ختم کیا جائے۔ وہوا، اور عقد کس چیز کا تقاضا نہیں کرتا؟ وہوا شغل ملک الغیر او ہوا صفقۃ فی صفقۃ، وہ کیا ہے؟ غیر کی ملکیت میں مشغول ہونا۔ غیر کی ملکیت میں مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے کہ یہ جو مشتری ہے نا جس نے پھل خرید لیے ہیں، مثال کے طور پہ آم کے درخت ہیں، اس پر لگے ہوئے ہمارے احتشام بھائی نے آم خرید لیے، تو لیکن یہ اتار نہیں رہا، تو یہ جس سے انہوں نے خریدے، انہوں نے احمد رضا بھائی سے خریدے، تو احمد رضا کی جو ملکیت ہے اس کے اندر ان کا شغل، ان کا مشغول ہونا پایا گیا، جو کہ ظاہری بات ان کی حق تلفی گویا کہ سمجھی جائے گی کہ جو مالک ہے ان کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اور جو مشتری ہے جو صرف پھل کا مالک ہے تو وہ مکمل پہ قبضہ کر کے بیٹھا، درختوں پر بھی وہ قبضہ کر لیا اس نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرماتے ہیں یا تو وہ غیر کی ملک میں مشغول ہونا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ صفقۃ فی صفقۃ، یا سودے پر سودا کرنا ہے۔ سودے پر سودا کرنا کیسے ہے؟ اگلی عبارت میں اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں، وَهُوَ إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِي بَيْعٍ، کہ وہ یا تو جو مالک ہے جس کے درخت ہیں وہ اس سودے کو یا تو اس کے ساتھ رعایت کرے گا یا اجارہ کرے گا، کہ آپ جتنی دیر آپ نے یہاں پر پھل رکھنے ہیں نا، آپ اتنی دیر کا مجھے کرایہ دیں، یا رعایت کرے گا کہ ویسے اس کو چھوڑے گا۔ تو دونوں صورتوں میں ایک نیا سودا پایا گیا، اور نیا سودا کرنا یہی تو صفقہ ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ وَهُوَ صَفَقَةٌ فِي الصَّفَقَةِ، وہ ایک سودے پر سودا کرنا ہے، یا تو وہ اعارہ ہوگا یا اجارہ ہوگا، رعایت ہوگی، عاریت ہوگی، یا اجرت پر مزید اس درخت کو لینا ہوگا، یا اس جگہ جہاں پہ وہ کھیتی ہے اس کو لینا ہوگا۔ اجارۃ فی البیع، یا یہ بیع کے اندر اجارہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ شرط جس چیز کا تقاضا نہیں کرتی وہ غیر کی ملک میں مشغول ہونا ہے، یا سودے پر سودا کرنا ہے، صفقہ میں صفقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صفقہ کیا ہے؟ یعنی نیا سودا پیدا کرنا، کہ جو پہلے سودا ان کا ہو چکا تھا کہ یہ جو درخت پہ پھل لگے ہیں یہ سارے میرے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا
جیسے وقت گزرا تو پھر اس سودے پر مزید سودا یہ ہوگا کہ اب جتنی دیر تک یہ پھل اس پر رہیں گے تو تم اتنی دیر کا مجھ سے اجارہ لے لو یا مجھ سے یہ رعایت کرو. تو یہ صفقہ پر صفقہ ہوگا جو کہ درست نہیں ہے. وقضا بیع الزرع بشرط الترک، کہتے ہیں ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. جس طرح یہ والا مسئلہ ہے نا جو ابھی ہم نے پڑھا کہ درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، ان کو وہاں چھوڑنے کے معاملے میں جو ڈیٹیل ہے وہی ساری ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ وقضا بیع الزرع بالترک بشرط الترک. اور ایسے ہی جو کھیتی ہے اس کی بیع کرنا اس کو ترک کرنے کی شرط کے ساتھ. کسی شخص نے کسی سے کھیتی خریدی، مثال کے طور پہ میں نے احمد رضا بھائی سے کہا جی یہ جو آپ کی گندم کی فصل ہے نا یہ میں آپ سے خریدتا ہوں اس شرط پر کہ میں اس کو ابھی کاٹ کر نہیں لے کر جاؤں گا، یہ آپ کے کھیت میں ہی میری فصل کھڑی رہے گی. تو یہ اسی پر جو پہلے مسئلہ تھا وہی یہاں پر مسئلہ ہے. لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ یہ امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے. جو صاحب ہدایہ نے موقف بیان کیا ہے تو وہ امام اعظم کا موقف ہی بیان کیا ہے. وقضا اذا تناہی عظمها عند ابی حنیفہ و ابی یوسف لما قلنا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کہ جب درختوں کے پھلوں کے مزید پھلنے پھولنے کی گنجائش ہو تب بھی یہ بیع اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. وقضا، جیسا کہ اذا تناہی جب انتہا نہ ہوئی ہو عظمها ان کے پکنے کی، اذا تناہی جب انتہا متناہی ہو گئی ہو عظمها ان کا پکنا، تو امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہا باقی ہو ان کے پکنے کی، تو امام اعظم اور امام ابو یوسف ان دونوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. جس طرح ان دونوں ہستیوں کا یہ موقف تھا کہ جناب کچے ہیں یا پکے ہیں، جب سودا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، تو مشتری پر لازم ہے کہ وہ مبی کو حاصل کر لے، پھلوں کو توڑ لے. تو کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہے وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ لِعَادَتِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عَظْمُهَا. تو اس پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے عادتاً استحسان فرمایا کہ عادتاً کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت مہلت دے دی جاتی ہے کہ جن کے پھل ابھی پکنے والے ہوں تو ان کو تھوڑی بہت مہلت دے دی جاتی ہے کہ جناب آپ نا یہ کچھ 4 دھوپ لگ جائیں گی نا تو آپ کے پھل پک جائیں گے تو پھر آپ اتار لیجیے گا اس کو، چلے ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں استحساناً امام محمد نے اس کو جائز رکھا ہے، بخلاف اس چیز کے ما اذا لم یتناہ عظمها کہ جب اس کی موٹائی ابھی مکمل نہ ہوئی ہو. اچھا یہاں پر ایک تھوڑی سی نا بیان کرنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، پہلے والا کہ جب وہ پک چکے ہوں تو اس صورت میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ کہ ان کو کاٹ لیا جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا، بخلاف یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے ابھی پھلنا پھولنا ہو تو اس صورت میں اس پھل کو اس درخت پر چھوڑ دیا جائے، لأنہ شرط فیہ الجزء المعدوم. لیکن یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا کہ جب انہوں نے ابھی پھلنا پھولنا ہے، ابھی پھل نے موٹے ہونا ہے، مزید گروتھ ہوگی، ایسی صورت میں پھل کو درخت پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی عقلی دلیل بڑی خوبصورت دلیل فرماتے ہیں لأنہ شرط فیہ الجزء المعدوم. یہ تو جزو معدوم کی آپ نے شرط لگا دی نا. وہ جزو معدوم کیا ہے؟ ابھی جو آم کا پھل اوپر لگا ہے وہ ہے پاؤ کا آم، اور پاؤ کا آم ہے ابھی، اور اس نے کہا جی ابھی اس نے نا مزید پھل نے موٹا ہونا ہے تو آپ اس کو نا اوپر ہی رہنے دیں، تو بعد میں ہم اتار لیں گے، ابھی انہوں نے اور موٹا ہونا ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ابھی اور موٹا ہونا ہے، یعنی یہ 3 پا کا دانہ ہو جائے گا، ایک دانہ جو ہے وہ 3 پا کا ہو جائے گا، 3 پاؤ کا ہو جائے گا، یعنی اس نے مزید گروتھ کرنی ہے. اب اس نے کیا کیا، جو موجودہ آم ہے ½ کلو موجودہ کی بیع کی معدوم کے ساتھ کہ جو پاؤ ابھی پیدا ہونا ہے، تو معدوم کی بیع تو جائز ہی نہیں ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الْجُزْءُ الْمَعْدُوم کہ اس نے شرط لگائی اس کے اندر جزو معدوم کی
کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کی بھی ساتھ اس نے شرط لگا دی ہے. تو جب اس نے یہ شرط لگا دی ہے تو ان تمام حضرات کے نزدیک یہ بیع جائز نہیں ہے. اچھا جی، اور وہ کیا ہے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ بِمَعْنَى مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ، اور وہ ہے کہ جو زیادہ ہوگا زمین میں سے یا درخت میں سے. زمین میں سے یعنی کھیتی ہے تو اس کو چھوڑے رکھنا کہ ابھی آدھے سٹے آئے ہیں تو آدھے مزید آئیں گے، یا آدھی ابھی فصل ہوئی ہے تو مزید ہوگی. کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کے قد کاٹ پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ چارہ بویا جاتا ہے، جیسے جوار ہے، باجرہ، تو یہ اگر چھوٹی قد والے ہیں تو ان کی مطلب کیا لیں کہ قیمت کم ہوگی. جب یہ بڑے ہوں گے تو زیادہ جسے والے ہوں گے تو زیادہ ان کی قیمت ہوگی. تو یہ جو زیادتی ہے یہ زمین سے ہوگی یا شجر سے. تو یہ والی کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ایسی شرط لگانا جو معدوم کی ہے وہ درست نہیں ہے. اور وہ معدوم کی شرط کیا ہے؟ وہ زمین سے یا شجر سے زیادتی ہے کہ وہاں سے یہ پھل پر مزید پھل موٹا ہو جائے گا یا زمین پر جو کھیتی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر اس نے کوئی بھی شرط نہیں لگائی، کوئی بھی قید نہیں لگائی، مقید نہیں کیا سودے کو، مطلقاً سودا کیا، مطلقاً کہا یہ جو پھل ہیں یہ میں اتنے میں خریدتا ہوں، یا یہ جو کھیتی ہے میں اتنے میں خریدتا ہوں. وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، سودے پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ میں اس کو چھوڑوں گا یا رکھوں گا یا کتنی دیر تک رہے گی، نہیں، مطلقاً سودا کیا کہ میں آپ سے یہ خریدتا ہوں. خریدنے کے بعد کہا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، پھر بائع سے کہا یار کچھ دیر کے لیے آپ ایسا کریں اس کو ادھر ہی رہنے دے، تو اس نے بھی رضامندی کے ساتھ کہہ دیا ٹھیک ہے. طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، تو یہ جو زیادتی ہے اس کے لیے جائز ہے. طَابَ جائز ہے، لہو اس کے لیے، الفضل یہ جو زیادتی ہے یعنی وہاں پر اب جو بڑھوتری ہوگی وہ اس کے لیے جائز ہے. وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةِ الْمَحْظُورَةِ. تو فرماتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا، اگر اس نے اس کو ترک کیا بغیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، تصدقہ تو وہ صدقہ کرے، بما اس چیز کو جو زیادہ جو زائد ہوا، فی ذاتہ اس کی ذات میں، یعنی جو پھلوں میں زیادتی ہوئی اس پر کیا کرے؟ صدقہ کرے. لحصولہ بجہت المحظورہ، اس کے ممنوعات کی جہت سے حصول کی وجہ سے. اب عزیز طلبہ کرام، محظورات یعنی ممنوعات کی جہت سے اس کا حصول کیسے ہوا؟ مثال کے طور پہ میں نے احمد رضا بھائی سے کہا احمد رضا بھائی میں آپ سے یہ جو آپ کے 10 پیڑ ہیں، 10 درخت ہیں، ان کے آم خریدتا ہوں. اس کے بعد ان کی اجازت کے بغیر میں نے آم وہاں رہنے دیے. اب ایک مثال ہے، ایک درخت پہ 10 آم لگے ہوئے تھے جو میں نے ان سے خرید لیے تھے. اب میں نے ان کی اجازت کے بغیر ہی وہاں پہ اپنے آم چھوڑ دیے اور آم کچھ زیادہ ہو گئے، ہر درخت پہ 50 آم ہو گئے. تو اب یہ جو 50 ہوئے ہیں، اب یہ جو اضافی ہیں یہ لینا میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر اجازت کے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا ہے. یہ احمد رضا بھائی کی ملکیت درخت ہیں، اس میں بغیر ان کی اجازت کے میں نے تصرف کیا، یا وہاں پر جو 10 آم لگے تھے وہ چھوٹے تھے اور بغیر ان کی اجازت کے میں نے وہاں پر چھوڑ دیے، اور وہ جو پہلے آدھا کلو کا ایک دانہ تھا اب وہ کلو کا دانہ ہو گیا. تو وہ جو آدھا کلو مزید بڑا ہے وہ اس کے مالک تو احمد رضا بھائی ہوئے، وہ میرے لیے تو جائز نہیں ہے. یا یہ کہ احمد رضا بھائی بھی مالک نہ ہوئے، وہ میری ملکیت سے مجھے زائد ملے جو کہ میرے لیے غصب کے زمرے میں آتے ہیں، اور غصب کی ہوئی چیز کو بلا نیت ثواب صدقہ کیا جاتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھا جاتا. تو فرماتے ہیں وَإِن تَرَكَ، اب اس مسئلہ جب آپ کو سمجھ آئے گا، اب عبارت اور ترجمہ دوبارہ دیکھیں. وَإِن تَرَكَهَا، اگر اس نے اس کو وہاں پہ ترک کر دیا، یعنی پھل خریدا، پھل کو اوپر رہنے دیا، یا کھیتی خریدی، کھیتی کو زمین ادھر اس کی جگہ پر ہی رہنے دیا، بغیر اذن ہی اس کے بائع کی مرضی کے بغیر، بیچنے والے کی یا مالک کی مرضی کے بغیر، تصدقہ تو وہ صدقہ کرے گا، بما اس چیز کو جو زیادہ جو زائد ہے، فی ذات ہی اس کی ذات میں جو زائد ہوئی ہے، لحصول ہی بجہت المحظورہ اس کے ممنوعات کی جہت سے حصول کی وجہ سے. اچھا جی، وَإِن تَرَكَهَا، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے،
وَإِن تَرَكَهَا اگر وہ اس کو ترک کر دے بعد ما تناہی عزمها لم يتصدق بشیء. یہ آگے لائیے. اچھا جی یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ کہ اب میں نے احمد رضا بھائی سے وہ جو درخت پر آم لگے ہوئے نا وہ میرا خیال احمد رضا بھائی ملتان کے کہ احتشام بھائی ملتان کے وہ ہے بھی ادھر آم. چلو ان کو مثال سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی. خیر یہ تو مشہور پھل ہے سب کو ہی پتہ ہوگا. وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهِي عَزْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ. یہ اس صورت میں انہوں نے صدقہ کرنا تھا کہ جب اوپر بغیر اجازت کے پھل چھوڑے اور وہ پھلوں نے بڑھوتری کی, پھل بڑھے, پھل زیادہ ہوئے تعداد میں بھی اور حجم میں بھی وزن میں بھی. لیکن کہتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا اگر اس نے وہاں پہ چھوڑے ہیں پھل اس کی اجازت کے بغیر, یا میں نے وہاں پہ بغیر ان کی اجازت کے چھوڑ دیے نا, بعد ما تناہی عزمها بعد اس کے کہ اس کا جو وزن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا ہے. لم یتصدق بشیء اب یہ کچھ بھی صدقہ نہیں کرے گا. جتنے پھل بڑھنے تھے وہ بڑھ گئے, اس کے بعد اگر چھوڑے رکھے ہیں تو اب اس کی حالت تو بدلے گی لیکن اس کا وزن نہیں بدلے گا. لأن هذا التغیر حالتاً یہ جو تغیر ہوا نا اس میں کہ پہلے ہرے رنگ کا تھا اب وہ ذرا کھٹا ہو گیا, تو یہ تغیر حالت میں ہوا ہے. لا تحقق زیادتاً وہ زیادتی متحقق نہیں ہوئی یعنی عام زیادہ نہیں ہوئے, بڑے نہیں ہیں, بڑھوتری نہیں ہوئی, بس ان کی حالت چینج ہوئی ہے. جو کہہ لے کہ دھوپ کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے, برسات کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے اس کی حالت بدلی ہے, البتہ زیادتی نہیں ہوئی. اچھا جی فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَاهَا مطلقاً اگر اس نے مطلقاً اس کو خریدا, وَتَرَكَهَا اور اس کو درخت کے اوپر ہی چھوڑ دیا, عَلَى النَّخِيلِ اس درخت پر, وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ. اچھا یہاں سے جو اگلی عبارت ہے نا یہ والی انشاءاللہ الکریم ہم کل پڑھیں گے. ابھی جو ہے نہیں چل تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَأْجَرَ اگر اس نے اجرت پر لی نا النخیل درخت کو الی وقت الادراک ادراک کے وقت تک, یعنی اس کے پھل جب تک اس پر ہیں تب تک, پھل کے پکنے تک. مثال کے طور پہ میں نے احمد رضا بھائی سے آم خریدے درخت کے اوپر ہی, اور اس کے ساتھ ہی میں نے ان کو کہہ دیا یار ابھی نا میرے پھل پکے ہوئے نہیں ہیں, یہ پھل پکنے میں بھی نا تقریباً 20 دن اور لگیں گے, اور 20 دن کے آپ کے درختوں کی جو اجرت ہے نا وہ میں دوں گا. تو یہ کہتے یہ درست وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ اگر اس نے اجرت پر درخت لیے ایک وقت ادراک تک, طَابَ لَهُ الْفَضْلُ تو اس کے لیے یہ اضافہ جو اس کے پھلوں میں ہوگا یہ زیادتی جائز ہے. لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدْمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ لیکن یہ پیسے دے کر اس جگہ کو اتنی دیر کے لیے کرائے پر لینا یہ باطل ہے, یہ اجارہ باطل ہو جائے گا. لِعَدْمِ التَّعَارُفِ کیونکہ اس کا عرف بھی نہیں ہے, وَالْحَاجَةِ اور اس کی حاجت بھی نہیں ہے. فَبَقِيَ الْإِذْنُ تو باقی رہ گیا اذن, مُعْتَبِرًا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعُ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إِلَىٰ أَنْ يَدْرُكَ. تو کہتے ہیں فباقی الاذن باقی رہ گیا اس کی اجازت, تو اس کا اعتبار ہے بخلاف. چلے یہ جو باقی الاذن ہے یہاں سے انشاءاللہ الکریم ہم اللہ نے چاہا تو کل آگے پڑھیں گے. ہم جو ابھی پڑھا ہے اس کو ذرا خلاصتاً ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. تو صاحب امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نیلے رنگ کا جزیہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پھل بیچا ہے اور وہ پھل ابھی تک پکا نہیں ہے یا پک گیا ہے, دونوں صورتوں میں امام قدوری بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحب ہدایہ بھی یہی فرماتے ہیں جو امام اعظم کا موقف ہے. کہتے ہیں کہ ان کو توڑ لینا, دونوں طرح سے اس کی جو خرید و فروخت ہے یہ جائز ہے.
کیونکہ یہ مال متقوم ہے، قابل انتفاع ہے۔ اب اس کا نفع جو ہے کبھی تو اسی وقت ہوتا ہے اور کبھی بعد میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو کچی حالت میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن اصح وہی ہے جو پہلے والا ہے، یعنی جو امام قدوری کا جزیہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور مشتری پر یہ لازم ہے کہ وہ فی الفور کیا کرے کہ اس پھل کو توڑ لے، تفریغا لملک البائع، بائع کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے۔ اور یہ کب ہے کہ جب اس نے مطلقاً اس کو خریدا ہو، اور یا اس کو توڑنے کی شرط کے ساتھ ہی خریدا ہو، اور اگر اس نے اس کو درخت کے اوپر چھوڑنے کی شرط لگا دی ہے تو پھر فاسد البیع، اس صورت میں بیع جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کا تقاضا نہیں کرتی، یا عقد جس شرط کا تقاضا نہیں کرتا، ایسی شرط ہے جو عقد کے خلاف ہے۔ عقد کے اندر جو فوائد حاصل ہونے تھے نا، اس شرط کی وجہ سے وہ فائدے فوت ہو جائیں گے، اور وہ عقد جس چیز کا تقاضا نہیں کرتا وہ کیا ہے، ہوا شغل ملک الغیر، غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا ہے، یا صفقہ میں صفقہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک سودا ہوا، اس کے اندر ایک اور سودا، یعنی یا تو جو زیادہ دیر تک وہ زمین کو رکھے گا، یا تو اعارہ ہوگا یا اجارہ ہوگا، عاریت ہوگی یا اجارہ ہوگا، تو دونوں ہی سودے پر سودے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح یہ پھل کی مثال ہم نے دی، اسی طرح کہتے ہیں یہ فصل کی مثال ہے کہ اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ فصل خریدی کہ اس شرط پر تم سے یہ میں فصل خریدتا ہوں کہ اس کو زمین میں رہنے دینا ہے، تو کہتے اس کی بھی وہی حکم ہے لما قلنا جو ہم نے کہا، یعنی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ تیار ہو چکے ہیں تو امام ابو یوسف اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ ان دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو توڑ لیا جائے، اور امام محمد فرماتے ہیں اس کو عادت کے مطابق لیا جائے، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کے اندر مزید موٹائی کی گنجائش باقی ہو کہ اب یہ مزید پھل موٹے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز کیوں ہے؟ عقلی دلیل دی، کیونکہ وہ شرط جزو معدوم کی شرط اس میں لگائی گئی ہے۔ جزو معدوم کیا ہے کہ ابھی جو کچھ پھل اس کے اندر اور ایڈ ہوں گے، یعنی جو آم آدھا کلو کا وہ 3 پاؤ کا ہوگا، تو ابھی جو لگے ہوئے آم یہ آدھا کلو کا دانہ اس کو خرید رہے ہیں، اور بعد میں اس کو اتاریں گے جب یہ 3 پاؤ کا ہو جائے گا، تو یہ جو پاؤ مزید بڑھے گا یہ ابھی معدوم، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایسی زیادتی ہے جو زمین سے ہے یا شجر سے ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مطلقاً اس کو خریدا ہے اور اس کو بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو زیادتی ہے اس کے پھل کے اندر جو زیادتی ہوگی وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اس نے بغیر مالک کی مرضی کے اپنے پھل خریدنے کے بعد وہاں پر چھوڑ دیے کہ اب وہ مزید موٹے ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو اب وہ جو زیادتی ہوئی وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ زیادتی کتنی ہوگی، یہ اس پر ہے کہ جب یہ اس نے سودا کیا تھا اس وقت کا اندازہ لگایا کہ اس وقت پھلوں کا ریٹ یہ تھا، اور تیار ہونے کے بعد پھلوں کا ریٹ یہ ملا، تو جتنا زیادہ ملا اس کو بغیر نیت ثواب یہ صدقہ کرے گا، کیونکہ وہ گویا کہ غصب کی صورت ہے، غصب کی ہوئی چیز کو بلا نیت، بلا ثواب کی نیت کے صدقہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے اس کو وہاں پہ چھوڑا ہے اور وہ پہلے ہی مکمل پک چکے ہیں، تو اب اس کو مزید وہاں سے کچھ بھی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھل مکمل ہو چکے ہیں، یعنی پھلوں نے جتنا وزن بنانا تھا وہ بنا چکے ہیں، اب ان کی صرف حالت بدلے گی، اب اس کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں بائع کا یہاں پر کچھ بھی نہیں گیا، تو یہ درست ہے۔ اور اسی طرح کے کہتے ہیں کہ اگر اس نے مطلقاً کسی چیز کی بیع کی ہے اور اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا ہے درخت پر، تو اس صورت میں کیا ہے جی، اگر تو وہ اس درخت کو اجارے پر لیتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا تھا یا ختم ہو گیا تھا، تو کہا جتنے دن اور میرے پھل کو پکنے میں لگیں گے اتنے دنوں کا میں آپ سے اجارہ کرتا ہوں، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ سودا درست ہے، لیکن یہ کہ اجارہ باطل ہے، لیکن اس کا وہاں پر سے نفع اٹھانا یہ درست ہے۔ اور یہ سودا باطل کیوں ہے؟ لعدم التعارف والحاجت، اس کا عرف بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔